بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں انڈیا کی عورت نے جو گستاخانہ زبان استعمال کی اور مغربی و یورپی ممالک کی پرنٹ میڈیا نے پچھلے دنوں توہین آمیز خاکے شائع کر کے جو گستاخی کی ہے اور ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات مجروح کیے ہیں، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے دلوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہے کہ اس کی خاطر وہ اپنی جان و مال اور اہل و عیال تک کوئی بھی چیز قربان کرنے سے دریغ نہیں کرتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجا جو انہیں اللہ کی آیاتیں پڑھ کر سناتا اور ان کو پاک کرتا اور اللہ کی کتاب اور دانائی سکھاتا ہے، اور پہلے تو یہ لوگ صریح گمراہی میں تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد انہی اوصاف کا حامل نبی بھیجنے کی دعا کی تھی، چنانچہ سورہ البقرہ میں ان کی وہ دعا ان الفاظ میں آئی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ اے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک پیغمبر مبعوث فرما جو انہیں تیری آیاتیں پڑھ کر سنایا کرے اور کتاب اور دانائی سکھایا کرے اور ان کے دلوں کو پاک صاف کیا کرے، بے شک تو غالب اور حکمت والا ہے۔ سورہ التوبہ میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض اوصاف عالیہ کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ لوگوں، تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک پیغمبر آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو گراں معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہے، اور مومنوں پر نہایت شفقت کرنے والے مہربان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرم دلی اور شفقت و رحمت کا پتہ دیتے ہوئے سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ اے نبی، اللہ کی مہربانی سے آپ کی تعداد مزاج ان لوگوں کے لیے نرم واقع ہوئی ہے، اور اگر آپ بدخو اور سخت دل ہوتے تو یہ آپ کے پاس سے بھاگ کھڑے ہوتا، تو ان کو معاف کر دے اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت مانگے اور اپنے کاموں میں ان سے مشورہ کر لیا کرے، اور جب کسی کام کا عزم مصمم کر لے تو اللہ پر بھروسہ رکھے، بے شک اللہ تعالیٰ بھروسہ رکھنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جبکہ سورہ البقرہ میں فرمایا، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سچائی کے ساتھ خوشخبری سنانے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجا ہے، اور اہل دوزخ کے بارے میں آپ سے کچھ پرسش نہیں ہوگی۔ یہی بات سورہ بنی اسرائیل میں ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اس قرآن کو سچائی کے ساتھ نازل کیا ہے اور وہ سچائی کے ساتھ نازل ہوا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ الفرقان میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اور ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں صرف خوشی اور عذاب کی خبر سنانے کو بھیجا ہے۔
اور سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اور سورہ الفاتر میں ارشاد ہے انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا وان من امۃ الا خلا فیہا نذیرا، ہم نے تم کو حق کے ساتھ خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بھیجا ہے، اور کوئی امت نہیں مگر اس میں ڈرانے والا گزر چکا ہے۔ سورہ الاحزاب میں ارشاد باری تعالی ہے یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو گواہی دینے والا اور خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور سورہ الفتح میں ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اور ہم نے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو حق ظاہر کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا اور خوف دلانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اس آیات میں ان دو اوصاف گرامی ہی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہد گواہی دینے والا بھی قرار دیا گیا ہے۔ سورہ الفتح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مغفرت، پہلے پچھلے تمام گناہوں کی بخشش، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتمام نعمت و ہدایت کی بشارتیں دی ہے۔ چنانچہ ارشاد الہی ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما، اے میرے نبی ہم نے آپ کو فتح دی، فتح بھی صریح اور صاف، تاکہ اللہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ بخش دے اور آپ پر اپنی نعمت پوری کر دے اور آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ ان دونوں آیاتوں کے نزول پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی خوشی و مسرت کا اظہار فرمایا تھا۔ چنانچہ صحیح بخاری و مسلم اور مسند احمد میں مروی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان آیات کا نزول ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات مجھ پر وہ آیات نازل ہوئی ہے جو میرے لیے روئے زمین کی تمام دولت سے بھی زیادہ محبوب و عزیز ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات پڑھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کو سنائی تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکیں دیے۔